معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے آج کی جو یہ بڑی شب ہے ہم سب کو نصیب فرمائی۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال ایسے تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس وقت میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا ہمارے لیے خصوصی کرم اور احسان کی بات ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ بہت بخشش والی اور بہت بڑی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ بار بار یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جس کو معاف کیا جائے، اور طرح طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ اعلانات کب تک ہوتے رہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اعلانات صبح فجر تک ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے یہ حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں جن کی پیدائش ہونے والی ہے ان کی پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات کے اندر جن کا انتقال ہونے والا ہے، رزق کتنا کس کو دیا جانے والا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے فرشتوں کو مطلع کیا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے بہت بڑی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ حل من مستغفرین کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کر دی جائے۔ لیکن بعض حضرات اس رات میں بھی ایسے محروم القسمت ہے کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو نمبر ایک مشرک کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خیر کے خدا کو الگ مانتے ہیں اور شر کے خدا کو الگ مانتے ہیں۔ تو مشرک کی، شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ توحید کی جو دولت دی ہے یہ فخر کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی فخر کرنا چاہے تو یہ اس ایمان پر اور توحید پر فخر کر سکتا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر کے، اپنا سب کچھ مال داؤں پر لگا کر کے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو اس کو ایمان کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہی کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ یہی کامیابی ہے، ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جو رومی ان کے آگے لگتا ہے تو یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ اصل میں عرب کے رہنے والے تھے، لیکن روم کی فوج نے ان کی بستی پر، ان کے گاؤں پر حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں لوٹ پاٹ کی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اٹھا کر کے لے گئے۔ اس میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ان کو اٹھا کر کے لے گئے، اور بھی ان کے ساتھ میں بچے ہیں، اور اس فوج نے، رومی فوج نے ان کو بیچ دیا، غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد میں یہ مکہ مکرمہ بھاگ کر کے چلے آئے، وہاں پر آئے، انہوں نے کاروبار کیا، بزنس کیا، تجارت کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑا سرمایہ دار بنا دیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو۔ پھر تجارت کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے آئے تو معلوم ہوا کہ محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تحقیق کی، معلوم ہوا کہ بالکل صحیح دعویٰ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دار ارقم میں پہنچے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع زمانے میں ہی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ مکہ سے اپنے ایمان کو بچا کر کے مدینہ جانے لگے، ہجرت کر کے جانے لگے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ۔ جب مدینہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، بیچ راستے میں کفار و مشرکین نے آپ کو گھیر لیا، پکڑنے کی کوشش کی، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا مال فلا جگہ ہے، باندیا بھی ہے، جاؤ سارا کا سارا مال لے لو۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی تعریف کی کہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض شخص ایسے ہیں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، ساری چیزوں کے بدلے میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ تو ایمان جو دیا ہے اللہ رب العزت نے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، بڑی سرمایہ دار چیز ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ اپنایا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے ایمان سے اور اسلام سے پھر نہ جائے۔ کئی طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائے کہ کسی بھی طریقے سے ایمان سے اور اسلام سے پھر نہ جائے۔
اس وقت میں غلامی کا دور تھا، غلام ہوتے تھے، آقا ہوتے تھے، مالک ہوتے تھے، تو غلام جو ہے اپنے آقا کو رب کہا کرتے تھے، اور ڈکشنری کے اعتبار سے رب کا ایک معنی آتا ہے پالن ہار کا، پالنے والا، اور رب جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے بولا جاتا ہے، اور آقا جو ہے، سردار جو ہے، مالک جو ہے اپنے غلاموں کو عبد کہا کرتے تھے، اور عبد کا معنی آتا ہے بندوں کا، تو بندوں، یہ عبد جو لفظ ہے یہ بندوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور رب جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا، رب کا چونکہ معنی آتا ہے پالن ہار کا، یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے یہ لفظ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا، بلکہ سید کہے گا، سردار کہے گا، یا مالک کہے گا، مولا کہے گا، یا آقا کہے گا، رب نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کو رب کہے گا، اور رب کے معنی آتے ہیں پالن ہار کے، تو دھیرے دھیرے اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اپنے سردار کی جو عظمت ہے اس غلام کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اور بعد میں جا کر کے کہیں ایسا نہ ہو یہ اس کی پوجا شروع کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے ہی شرک سے منع کر دیا، فل اسٹاپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لگا دیا کہ کوئی بھی غلام اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن 3 وقتوں میں کیا کہا گیا کہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، جو مکروہ اوقات ہے اس کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں، مشابہت آئے گی، اس لیے کیا کہہ دیا گیا کہ 3 وقتوں میں مکروہ جو وقت ہے اس میں آپ جو ہیں رک جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم عبادت کریں گے جب سورج جو ہے نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے اور سورج اپنے زوال پر ہوتا ہے، تو اگر ہم اس وقت میں عبادت کریں گے تو ہوگا یہ ان کی مشابہت آئے گی، ان جیسے ہم بن جائیں گے، اور دھیرے دھیرے کفر و شرک کی جو نفرت ہے وہ دل سے کم ہو جائے گی، بلکہ کفر و شرک سے جو ہے انسیت پیدا ہو جائے گی، محبت و مودت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ 3 وقت میں جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ان 3 وقت میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کون کون سے وقت ہے؟ ایک تو فجر کے بعد جو 20 منٹ ہوتی ہے، 15 سے 20 منٹ ہوتی ہے، اس میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے زوال کا وقت، یعنی سورج جب بالکل اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت میں مثلا مثال کے طور پر 12:31 پر جو ہے وہ زوال کا وقت ہے، تو 5 منٹ پہلے 26 سے اور 12 بج کے تقریباً 36 منٹ تک، 26 سے 36 منٹ تک آپ جو ہیں اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی موسم کے اعتبار سے، دن کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ زوال کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زوال کا وقت جو ہوتا ہے، مکروہ وقت جو ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عصر کا جو وقت ہے، عصر کے بعد میں اور مغرب سے تقریباً 5 منٹ پہلے آپ جو ہیں اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس سے منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کر دیا گیا؟ کہ آپ کی مشابہت آئے گی، سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کو مشابہت آئے گی، جس کے نتیجے میں کفر و شرک کی جو ہے نفرت دل کے اندر کم ہو جائے گی، اور آپ کو انسیت، محبت و مودت پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ آگے کو جا کر کے وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال کو شرک کرنے والوں سے بے انتہا نفرت ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سعد بتاؤ، تمہاری بیوی کو اگر تم کسی غیر مرد کے ساتھ میں نامناسب حالت میں دیکھو تو تمہاری اس وقت میں غیرت کیا ہوگی، اس وقت میں تمہارے جذبات کیا ہوں گے، کیا تمہاری کیفیت اس وقت میں ہوگی؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں فوراً ان کے 4 ٹکڑے کر دوں گا تلوار سے، 2 اپنی بیوی کے اور 2 اس غیر مرد کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو سعد کی غیرت دیکھو۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ سعد سے زیادہ مجھے غیرت ہے، اور مجھ سے زیادہ جو غیرت مند ہے وہ اللہ رب العزت والجلال غیرت مند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو میرے ساتھ کسی کو پارٹنر قرار دے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کی بھی میں چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا،
لیکن مشرک کی شرک کرنے والے کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ اب ہم دیکھیں کہ مزاروں پر جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان سے جا کر کے بیٹا اور بیٹی مانگ رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے ان کو قادر مطلق مان رہے ہیں، اور ان کو مختار کل مان رہے ہیں کہ جو بھی کچھ کرنے والے ہیں سب کچھ کرنے والے ہیں، صرف آپ ہی کرنے والے ہیں، تو ان سے جا کر کے مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میں ان لوگوں کی بالکل بھی ذرہ برابر مغفرت نہیں کروں گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ایمان کی کتنی فکر کی ضرورت ہے۔ ایک مولانا ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زیادہ فلسفر تھے اور بہت زیادہ علمی اور علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دادا جو ہیں وہ مفتی ہے، والد جو ہیں وہ عالم ہے اور ڈپٹی کلکٹر ہے انگریزوں کے زمانے میں، اور خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو اب ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اب ان کے ہاتھ دو کتابیں لگی، ناستک کی کتابیں، جو ناستک ہوتے ہیں جن کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناستک کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت والجلال کو نہیں مانتے۔ اب اس میں بھی فرقے ہیں، ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ اپنا آپ ہی چل رہا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ پابندیاں نہیں ہیں۔ اور ایک فرقہ اس میں دہریہ میں ناستکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا تو ہے، نظام کو بنایا تو ہے، سارے سسٹم کو اللہ نے بنا دیا، اب اللہ بیٹھ کر کے سو رہا ہے۔ تو یہ ناستک کہا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ناستکوں سے، دہریوں سے آپ کا مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو اس میں ایک وقت رکھ دیا گیا کہ آپ کو اس وقت میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، دونوں کو، دہریہ حضرات کو بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، آپ دونوں کو اس وقت میں حاضر ہونا ہے۔ اگر آپ اس وقت میں حاضر نہیں ہوئے دونوں میں سے کوئی بھی، تو جتنا بھی مجمع ہوگا، اگر امام اعظم حاضر نہیں ہوئے تو جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ دہریہ بن جائیں گے، ناستک بن جائیں گے، اور اگر آپ حاضر ہو گئے، جو بھی مقابلہ جیتے گا پھر سارے لوگ جو ہیں وہ بن جائیں گے، یا تو مسلمان بن جائیں گے یا ناستک بن جائیں گے۔ اب وقت رکھ دیا گیا، اب سب لوگ جمع ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک نہیں پہنچے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہانپتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تم اتنی دیر سے آئے ہو، کہاں پر تھے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چونکہ مجمع تھا ایک بڑا مجمع، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب آتا ہوں تو سمندر راستے میں پڑتا ہے، ایک دریا پڑتا ہے، اب وہاں پر کشتی بھی نہیں تھی، تو میں وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اب بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا، اس کے بعد میں اس دریا میں سے، بیچ میں سے ایک درخت اپنا آپ نکلا، اور نکل کر کے پھر میں نے دیکھا اس کے تختے بن گئے، اور تختے بن کر کے پھر اس کی کشتی اپنا آپ بن گئی، اور وہ کشتی میرے قریب آئی، میں اس میں سوار ہوا، تب جا کر کے میں یہاں پر آیا ہوں، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو ان ناستکوں نے، دہریہ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود دریا میں سے جو ہے پیڑ نکلے اور اس کے تختے بن جائے، اور تختے بن کر کے پھر وہ کشتی بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے وقوفو، نادانو، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے جو ہے اس دنیا کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو تھے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 کتابیں پڑھی، اور یہ فرماتے ہیں ان ناستکوں کی کتابوں کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں اسلام سے نفرت کرنے لگا۔ بتاؤ کیسے گھرانے کے کہ دادا جو ہیں وہ مفتی ہیں، والد جو ہیں وہ عالم ہیں اور ڈپٹی کلکٹر ہیں انگریزوں کے زمانے میں، اور خود بھی مولانا ہے، خود بھی عالم ہے، لیکن ان کتابوں کا اثر میرے دل پر یہ ہوا۔ انہوں نے آپ بیتی کے اندر، اپنی کتاب کے اندر ایک لکھا ہے کہ میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اسلام سے نفرت ہونے لگی، پھر دھیرے دھیرے میں نمازوں سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ میں جمعے کی نماز سے بھی دور ہو گیا۔ جمعے کے لیے لوگ جاتے تو مجھ پر یہ جمعے کی جو نماز تھی وہ بڑا بوجھ گزرتی کہ اب بتاؤ جمعے کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اور میں سوچنے لگا، یہ خیال کرنے لگا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، یہ جو پابندیاں ہیں اسلام میں اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو زبردستی کی فالتو پابندیاں ہیں۔ تو میں سوچنے لگا۔ اب ان کے لیے ان کے والد جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کی تقدیر کے اندر اللہ نے ایمان رکھا تھا۔ ان کے والد جو تھے جب معلوم ہوا تو وہ کعبۃ اللہ پہنچے حج کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اسلام کے اندر پھر سے لوٹا دے۔ اور بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء تھے اور مشائخ حضرات تھے، بڑے بڑے علماء نے ان کے لیے، مشائخ حضرات نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بڑا قیمتی، باہوشیار، باصلاحیت آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، سمجھدار آدمی، اس کو اسلام کی ضرورت ہے، اس
کو اے اللہ تو پھر سے اسلام میں داخل فرما دے، پھر سے اسلام کی طرف لوٹا دے۔ تو لوگوں کے دعاؤں کے نتیجے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پہنچے، پھر جا کر کے پھر سے انہوں نے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر سے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ دادا جو ہے وہ مفتی ہیں، والد صاحب جو ہے عالم ہیں اور خود بھی عالم ہیں، لیکن اثر یہ ہوا کہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے، ایمان کو چھوڑ بیٹھے۔ تو آج ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ اس زہر کی دوا ہم گھر سے ہی بھیج کر کے، ہم گھر سے ہی بچوں کو دے کر کے روانہ کریں۔ اپنے گھر کے اندر ایک تربیت والا ماحول بنائیں، ایک دینی ماحول ہم اپنے گھروں کے اندر قائم کر دیں کہ بچہ جب کھانا کھا رہا ہے مجھ سے معلوم کرے کہ بیٹا بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے، کیونکہ اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے اگر آپ ایسا کام کرو گے تو آپ کو اس طرح سے ملے گا، کھانا جو ہے فلاں دیوی دیتی ہے، فلاں دیوتا دیتا ہے۔ اسکولوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسکولوں کے اندر جو ہے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اپنے گھروں کے اندر کریں، ان کو بتائیں کہ کھانا جو ہے اللہ رب العزت والجلال کی ذات نکالتی ہے، یہ گنا پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان بھی کیا کہ بتاؤ اتزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ جو غلہ نکلتا ہے زمین سے، جو کھیتی اگاتے ہو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کا جو ہے عقیدہ، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس مشرک نے، شرک کرنے والے نے اگر مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے، ورنہ اس رحمت والی، بخشش والی، مغفرت والی رات کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے کینہ رکھنے والا، دوسرے نمبر پر کپٹ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اب آدمی کیا سوچ رہا ہے، اس سے چڑ رہا ہے، چڑ کو حسد کہا جاتا ہے۔ آدمی چڑ رہا ہے اس کو جو نعمت ملی ہے میرے پاس نہیں ہے، کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے، یا یہ سوچ رہا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے یہ مجھے مل جائے اور اس سے ختم ہو جائے، یا یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے پر اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے۔ یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم اس سے حسد رکھ رہے ہیں، تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی جو ہمیں نیکیاں ملی ہے، یا دین کا کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو ہمیں جو اس پر نیکیاں مل رہی ہے تو خود بخود اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے ہماری نیکیاں ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، چغلخوری ہے، غیبت ہے، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس مغفرت اور بخشش والی رات کے اندر بھی اس شخص کی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی جو غیبت کے اندر مبتلا ہو، جو غیبت کے اندر مبتلا ہے، چغلخوری کے اندر مبتلا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات جو یہ کینسر کی بیماری ہوتی ہے، بسا اوقات کئی سبب ہے اس کے، کینسر کے کئی سبب ہے، لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک سبب یہ ہے کہ آدمی جب چغلخوری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کینسر ہو جاتا ہے۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع کے اندر بیان کر رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، جب دعا کا وقت آیا، بیان ختم ہوا، دعا کی باری آئی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے پرچی لکھی، اور اس پرچی پر لکھا، انہوں نے جب پرچی کھولی حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پرچی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ کینسر میں مبتلا ہے، آپ اس کی شفا کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں دعا تو ضرور کراؤں گا، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کینسر جو ہوتا ہے یہ مردار کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، سڑا ہوا گوشت کھانے کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے۔ چونکہ آدمی سڑا ہوا گوشت کھائے گا تو وہ گوشت جو ہے خون کے اندر زہر پیدا کرے گا جس کی وجہ سے کینسر ہو جائے گا۔ تو مجمع میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے معلوم کیا کہ حضرت سڑا ہوا گوشت ہم کہاں کھاتے ہیں، یا جس کو کینسر ہوا ہے وہ کہاں کھاتا ہے؟ تو حضرت نے کہا، حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے، بات ایسی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ مردار بھائی کا گوشت کیسے کھا لیتے ہیں؟ یعنی اس کی غیبت کرتے ہیں۔ تو جو غیبت کرتا ہے تو کیا کہا گیا حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر کہ اگر میں کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں، کسی کی غیبت بیان کر رہا ہوں تو گویا کہ میں اس کا گوشت کھا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کینسر کبھی کبھی یہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کینہ کپٹ رکھنے والے، چغلخوری کرنے والے، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو قاتل ہے
ناحق کسی کو قتل کر دیا اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو قاطع الرحم ہے یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا ہے حدیث لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ رشتوں کو توڑنے والا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس رشتے کو ایک شکل و صورت عطا فرمائیں گے اور یہ پل صراط کے ناکے پر کھڑا ہو جائے گی۔ یہ جو ہے رشتہ اس کو صورت دی جائے گی اور یہ پل صراط کے ناقے پر کھڑا ہو جائے گا، اور جہاں جو بھی لوگ وہاں سے گزریں گے تو یہ فوراً اس کو شروع میں ہی پکڑ لے گی کہ اللہ اس نے رشتوں کو توڑا تھا، اس نے رشتوں کا مان مریادہ نہیں رکھا تھا، تو اللہ رب العزت پھر اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو رشتوں کے توڑنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے والدین دیے ہیں، والدین کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ والد جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، والد کی مثال دی جاتی ہے ایک سایہ دار درخت سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف کہتے ہیں جیسے ناخن کے نیچے ہلکا سا میل جمع ہو جاتا ہے اس کو اف کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ تو جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال اس بخشش والی اور مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زنا کرنے والا ہے، زنا کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، لیکن ہاں اگر سچی پکی توبہ کر لے اللہ رب العزت سے تو پھر اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے والدین کا نافرمان ہے اور زنا کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، ان تمام لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر کسی کے اندر اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی گناہ پایا جاتا ہے تو یہ بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات میں بار بار اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی طرف خصوصی رحمت کے ساتھ میں متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو ضائع نہ کرے، خوب اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرے۔ توبہ کے لیے علماء نے 3 شرطیں لگائی ہے کہ پہلی تو یہ لگائی کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ آدمی نے گناہ کر لیا، گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شیطان کو جنت سے جو نکالا گیا تھا، جو اس کو مردود بنا دیا گیا، رجیم بنا دیا گیا، اسی وجہ سے بنایا گیا کہ شیطان جو تھا اس سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو جس کی وجہ سے مردود بن گیا۔ تو جب آدمی غلطی کو غلطی نہیں مانتا تو اس کو گناہ کیسے اقرار کر لے گا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کے لیے غلطی کو غلطی مانے اور جو گناہ ہوا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کا اظہار کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو پورا پختہ جو ہے عزم کر لے، ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تو جب تک یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائے گی، آدمی کے اندر 2 شرطیں عموماً پائی جاتی ہے کہ چلو بھائی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور ہم اس پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، لیکن جب باری آتی ہے کہ اللہ جو میں نے گناہ کیا تھا میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن آدمی کیا سوچتا ہے کہ مجھے تو پھر موقع ملے گا، مجھے پھر اس گناہ کو کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی جو ہے توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ شیطان کا وار ہوتا ہے، شیطان کی چالاکی ہوتی ہے۔ اگرچہ بعد میں گناہ ہو جائے لیکن اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر کیا کہا کہ گناہ کرو، گناہ کرنے کے بعد میں سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارا کھیل ختم کر دے گا، تم کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور دوسری قوم اللہ رب العزت ایسی لائے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا توابون المستغفرون، کہ جو توبہ کریں گے، جو اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں گے۔ اور اس حدیث کے اندر کیا الفاظ استعمال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ الخطاؤن، کہ عربی گرامر کے اعتبار سے خطاؤن کا جو ترجمہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا، یعنی ہر انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے 2 چیزیں رکھی ہے، ایک تو گناہ رکھے، خطا رکھی ہے، اور ایک بھول رکھی ہے، نسیان اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو سچی پکی بخشش والی رات ہے، اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔